آج شریف خاندان کے لیے جاتی عمرہ میں کوہرام برپا ہوگا۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اسے جو میں نے لاسٹ ویڈیو کی ہے، جس میں میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا، ہمارے دوست ثاقب بشیر صاحب، دیگر دوستوں نے، حسین چودھری صاحب، سب نے یہ بات کہی تھی۔ اسد ملک صاحب نے یہ ٹویٹ تو نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا یہاں پہ ہم بیٹھے تھے کہ سٹے ہوگا۔ سب سے پہلے یہ اسد ملک صاحب نے بار بار کہا کہ سٹے ہوگا، نظر آ رہا تھا۔ اور آج جو پروسیڈنگ تھی اس میں میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے جو سوالات اٹھائے تھے، ان سوالات کی وجہ سے ہی یہ نظر آ رہا تھا کہ سٹے ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج حکومت نے یہ اعتراف کر لیا ہے، آج حکومت نے خود یہ اعتراف کیا، آج پروسیکیوشن نے اعتراف کیا کہ جناب جو 12 گواہوں کے بیان ریکارڈ کیے گئے، جو کہ ان کیمرہ کیے گئے، وہ غلط تھے۔ ان میں سے صرف یعنی 13 کے ٹوٹل ان کیمرہ ہوئے، ان 13 میں سے جو 4 کے ہیں وہ ان کیمرہ ہونے چاہیے تھے، 9 کے جو بیانات ہیں وہ اوپن کورٹ میں ہونے چاہیے تھے۔ دوسرا جو جھوٹ بولا گیا، جو جھوٹ پکڑا گیا عدالت میں، وہ یہ تھا کہ عدالت کو یہ بتایا گیا کہ جناب یہ ٹرائل جو ہے وہ ان کیمرہ نہیں ہے، اوپن ٹرائل ہے، جس پہ میڈیا کے ہمارے دوست سارے جو کورٹ رپورٹرز ہیں، فیاض محمود صاحب، ثاقب بشیر صاحب، اسد ملک صاحب، ثاقب بشیر صاحب، یہ سب حسین چودھری صاحب سمیت تمام روشن پر آئے، محمد عمران صاحب، دیگر سب، ذیشان صاحب، اور انہوں نے آ کر عدالت کو، ادریس عباسی بھی، کہ جناب یہ غلط بیانی کی جا رہی ہے کہ یہ اوپن ٹرائل ہے، یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے، میڈیا کو نہیں جانے دیا جاتا، اور جو ایک درخواست دی گئی ہے سپرنٹینڈنٹ کو، اس کو بھی انٹرٹین نہیں کیا گیا۔ تو عدالت نے کہا کہ آپ ریٹن اپلیکیشن دیں، ہم اس معاملے کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد عدالت نے کہا، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک موقع پہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سر پہ یوں ہاتھ رکھ کے انہوں نے کہا یہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ یعنی جس بھونے انداز سے چیزیں کی جا رہی ہیں، جو ٹرائل چلایا جا رہا ہے کہ ہفتے کے دن 10 گھنٹے 10.5 گھنٹے میں 12 گواہ بھگتا دیے گئے، ریکارڈ کر دیے گئے۔ وہاں پہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی بھی نہیں تھے، ان کو بعد میں آئے، وہ بھی تب جب مہر بانو قریشی نے جا کر رولا ڈالا کہ کیا کر رہے ہیں آپ۔ دوسرا وہاں پہ عمران خان کے وکلا اور شاہ محمود قریشی کے وکلا تھے ہی نہیں، کیونکہ ہفتے کو سماعت ہونی نہیں تھی، جج صاحب نے جمعے کو سماعت کرنی تھی، جمعے کو جج صاحب آئے نہیں، ہفتے کو انہوں نے سماعت رکھ لی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ کوئی جوڈیشل آرڈر ہے۔ اور پھر میڈیا کے ساتھ مل کے، میڈیا کے 2-3 لوگوں کو جس طرح سے جن کو سمجھا جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ان میں سے ایک بہت اچھے رپورٹر بھی ہیں، اور جو سمجھا جاتا ہے کہ وہ چابی والے کھلونے ہیں، اعلیٰ کار ہیں، جو ان کو کہا جائے گا وہی کریں گے، اور انہوں نے کیا بھی صحیح ہے۔ افسوسناک صورت حال ہے کہ ہمارے میڈیا کے دوست جو اس پروسیڈنگ میں موجود، انہوں نے آگے ایک لفظ بیان نہیں کیا، اور پروسیکیوشن آگے پریس کانفرنس کر رہی ہے، حالانکہ ان کیمرہ، اور اس میں ان کیمرہ ٹرائل ڈکلیئر کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ اگر کوئی اس کو میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ رپورٹ کرے گا تو اس کے خلاف بڑی سنگین کارروائی ہوگی اور اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر حکومت نے خود اس کو پروسیکیوشن اس کو اوپن ڈکلیئر کر دیا، پتہ ہی کسی کو نہیں ہے۔ اور پھر آج عدالت نے یہ کہا کہ بھائی یہ نہیں ہوتا کہ آپ 2-4 بندے بٹھا لیں گے تو اس سے اوپن ٹرائل ہو جائے گا۔ اگر یہ اوپن ٹرائل ہے، جانے دیں میڈیا کو۔ ثاقب بشیر صاحب کو کیوں روکا گیا؟ اپنا احتشام علی عباسی کو کیوں نوکری سے نکلوایا گیا؟ یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ شریف خاندان کے گھروں میں آج کیوں کوہرام برپا ہوگا، اور آج کیوں چیزیں جو ہیں وہ ان کے لیے بہت پریشان کن ہوں گی۔ اب عمران خان کا ایک ہی معاملہ عمران خان کی راہ میں رکاوٹ رہ گیا ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو سائفر کیس ہے، اس میں عمران خان کو ودن 1 ویک جو ہے وہ سزا ہونی تھی۔ عمران خان کنوکٹ ہو جاتے، اس سے کیا ہونا تھا؟ کنوکشن کے بعد یہ معاملہ آنا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، عامر فاروق صاحب کے پاس 50-60 دن لگ جانے تھے، 2-3-4 مہینے لگ جانے تھے، اتنی دیر میں الیکشن ہو جاتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سائفر کیس میں تو عمران خان کی کنوکشن ہو نہیں سکتی، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹے کر دیا ہے، ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا، تو اب تو اس میں تو سزا نہیں ہو سکتی، اور ابھی تو اس میں بہت چیزیں ہونی ہیں۔ ابھی تو 11 جنوری کو دیکھا جائے گا یہ ان کیمرہ تھا، اوپن تھا، کیا ہوا، کیسے ہوا۔ دوسری بات، عمران خان کی راہ میں اب ایک ہی معاملہ رکاوٹ ہے، وہ ہے جو ان کو توشہ خانہ کیس میں سزا سنائی گئی تھی، ان کی سزا معطل ہے، کنوکشن ان کی برقرار ہے۔ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں کل سماعت ہوئی تھی، جس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ 3 رکنی بینچ سنے گا، اور 3 رکنی بینچ اس پہ ڈیسائیڈ کرے گا، کیونکہ ہائی کورٹ کے 2 ججز جو ہیں انہوں نے یہ معاملہ جو ہے ہائی کورٹ کے 2 ججز نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو اب یہ جو ہے سپریم کورٹ کے 3 ججز سنیں گے، اور 3 ججز اویلیبل نہیں تھے۔ اب ہوگا کیا؟ اور سردار طارق مسعود صاحب نے اندیا دیا تھا کہ اس پہ 5 رکنی ججز کا بینچ بھی بن سکتا ہے، تو اب جب 5 رکنی بینچ یہ بنے گا، اور یہ اگر عمران خان صاحب کی وہ فیصلہ بھی معطل کر دیتے ہیں جو شہباز کوثر نے کہا، قانون میں لکھا ہوا ہے کہ عدالت صرف سینٹنس نہیں، جو کنوکشن ہے اس کو بھی سسپینڈ کر سکتی ہے، صرف سزا نہیں، فیصلہ بھی معطل ہو سکتا ہے، اور اگر یہ ہو گیا تو عمران خان الیکشن لڑنے کے اہل ہو جائیں گے۔ یہ اس وقت صورتحال ہے یہاں پہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور دیکھتے ہیں بہرحال چیزیں اب کیسے آگے بڑھتی ہیں۔